بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے آج اس کا پیچھا کیا اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے، اس لیے میں گھر سے دفتر کے لیے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن میں دفتر کے لیے روانہ نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر سے باہر جاتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ بہت تیز قدموں سے وہ چل رہی تھی اور وہ بار بار دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے اور پہچان نہ لے۔ راستے میں اس نے ایک رکشہ رکوایا اور اس میں بیٹھ گئی۔ 20-25 منٹ کے بعد وہ رکشہ ایک بڑی بلڈنگ کے سامنے رکا اور وہ رکشے سے اتر کر اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئی۔ میں یہ کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے دفتر جانے کے بعد کسی سے ملنے جاتی ہے۔ میں نے دل میں یہ طے کیا کہ میں اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا۔ ابھی میں اس کے پیچھے جانے لگا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا ہے اور اس سے لپٹ گیا ہے۔ میرا نام ارسلان ہے۔ میرے 2 بھائی اور 1 بہن ہے۔ میں سب سے چھوٹا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ اب میں ایک اچھی کمپنی میں نوکری کر رہا ہوں۔ میرے دونوں بڑے بھائی اور بہن شادی شدہ ہیں اور میرے آفس میں ایک لڑکی ہے جس کا نام عائشہ ہے۔ مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی۔ ابھی اسے یہاں کام کرتے ہوئے کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں، اس لیے وہ زیادہ تر کسی سے بات چیت نہیں کرتی، اپنے کام سے کام رکھتی ہے اور زیادہ تر خاموش ہی رہتی ہے۔ میں نے اس سے کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کام کے علاوہ کوئی بھی بات آگے نہ بڑھائی۔ آج کل گھر میں میری شادی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ میرے دونوں بڑے بھائی اور بہن کی شادی میرے والد کی ہی مرضی سے طے ہوئی۔ میری امی اپنے خاندان کی لڑکی کو بہو بنانا چاہتی تھیں، لیکن میرے والد نے اپنی مرضی کی اور اپنے خاندان میں بیٹوں کی شادی کر دی اور بیٹی کی بھی اپنے ہی خاندان میں شادی کی۔ اب جب میری شادی کا وقت آیا تو بڑی بھابھی اپنی بہن سے میری شادی کروانا چاہ رہی تھی اور چھوٹی بھابھی اپنی بہن سے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں خود ہی اپنی پسند سے شادی کر لیتا ہوں تاکہ گھر میں اس مسئلے پر لڑائی جھگڑا ہونا بند ہو جائے، اور میرے ذہن میں ایک دم سے عائشہ کا خیال آ جاتا، لیکن وہ تو مجھ سے بات کرنے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن ابو نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے تمہارا رشتہ اپنے بھائی کی بیٹی سے طے کر دیا ہے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ میں نے ابو سے کہا کہ میں اس رشتے پر راضی نہیں۔ ابو نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہنے لگے، کیا کمی ہے اس لڑکی میں؟ پڑھی لکھی اور خوبصورت ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس میرا دل ہی نہیں مان رہا۔ تو میرے ابو نے کہا کہ جو بھی بات ہے تم کھل کر بتاؤ۔ اب میں اپنے دل میں بات کرنے کے لیے ہمت پیدا کر رہا تھا کہ میں کیسے اپنے ابو کو اپنی پسند کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ میں عائشہ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی مجھے یہ پتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے کہ نہیں۔ میں نے ابو سے کہا کہ میں آپ کو کچھ دنوں تک اس کے بارے میں بتا دوں گا، اور ادھر سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تاکہ زیادہ بات چیت نہ بڑھے۔ اب میں نے اپنے دل میں یہ بات ٹھانی کہ میں صبح آفس جاتے ہی عائشہ سے اس بارے میں بات کروں گا۔ اگلی صبح میں دفتر گیا اور کام کے حوالے سے بات چیت کے بعد میں نے عائشہ سے بات کرنا شروع کی اور اسے کہا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ میری بات سن کر حیران ہو گئی کہ میں نے ایک دم سے ہی شادی کی بات کر دی۔ کچھ دیر بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ نے ایک دم سے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ آپ میرے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ اپنے دل سے اس بارے میں خیال نکال دیں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی طرف سے بات ختم کر دی، لیکن میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور ہر دن اس کے پاس چلا جاتا اور اسے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں آپ کا رشتہ قبول نہیں کر سکتی، کیونکہ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا تو آپ خود ہی انکار کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے جسے سن کر میں انکار کر دوں گا؟ تو اس نے کہا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں اس کی بات سن کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل اس وقت یہاں سے بھاگ جانے کو کر رہا تھا۔ میں واپس گھر آ گیا اور اگلے کچھ دنوں تک میں نے عائشہ سے بات نہ کی۔ ایک دن میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی تو ان کو چیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور ادھر دیکھا عائشہ کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ ادھر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس آدمی کی طبیعت بہت خراب تھی اور ڈاکٹر اسے داخل کرنے کا کہہ رہا تھا اور عائشہ کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ اکیلی کیوں ہے، کوئی اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اگر اس کا نکاح ہوا ہے تو اس کا شوہر اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کے سوال میرے دل میں پیدا ہو رہے تھے اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میری محبت ایک طرف، لیکن انسانیت کے ناطے مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں عائشہ کے پاس گیا اور وہ مجھے ادھر دیکھ کر حیران ہو گئی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے ابا ہیں اور وہ دل کے مریض ہیں۔
اور پھر میں نے امی کو گھر چھوڑ کر دوبارہ ہسپتال گیا اور عائشہ کو اس کے ابا کی دوائیاں لا کر دی اور کافی دیر ادھر ہی بیٹھا رہا۔ جب اس کے ابا کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی۔ میں اس سے کوئی سوال نہ پوچھ سکا جو میرے دل میں تھے۔ میں اس کے ابا کو دیکھنے کمرے میں گیا تو عائشہ نے اپنے ابا سے کہا کہ یہ میرے ساتھ دفتر میں کام کرتے ہیں۔ اس کے ابا نے بھی میرا شکریہ ادا کیا اور میں گھر واپس آ گیا۔ اگلے کافی دن عائشہ دفتر نہ آ سکی، اس نے چھٹیاں لی ہوئی تھیں۔ ایک دن میں اس کے گھر گیا اور جب میں نے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا اور وہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کافی دنوں سے دفتر نہیں آ رہی، اسی لیے میں پتہ کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گی، تو اس نے مجھے راستہ دیا اور میں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ابا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب ان کی طبیعت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس گھر میں کون کون رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اور میری بیٹی رہتے ہیں۔ عائشہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ عائشہ کا نکاح اس کے رشتہ داروں میں ہی ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اس کا شوہر دبئی میں نوکری کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس نے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے اور اس کی ماں یہ غم برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اور اس کا والد اکیلے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے اس کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا، اور مجھے عائشہ کے جھوٹ پر بھی دکھ ہوا کہ اس نے مجھے نکاح کا تو بتایا لیکن طلاق کا نہیں بتایا۔ اس طرح میری اور عائشہ کے ابو کی دوستی ہو گئی، اور میں ہفتے میں ایک دفعہ لازمی ان کے گھر کا چکر لگا لیتا اور ان کی خیریت دریافت کر لیتا۔ ایک رات کو مجھے عائشہ کا فون آیا کہ اس کے ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، تو وہ انہیں ہسپتال لے کر جانا چاہتی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ میں فوراً اس کے گھر گیا اور اس کے ابو کو ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ عائشہ اپنے ابو کی حالت دیکھ کر مسلسل رو رہی تھی اور میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اس کے ابو بلا رہے ہیں۔ میں کمرے میں گیا تو اس کے ابو کی حالت بہت ہی نازک تھی۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ ان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں ان کی بیٹی کی ذمہ داری لے لوں اور اس سے نکاح کر لوں۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا اور ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات مان لی، اور جب میں نے عائشہ کو یہ بات بتائی تو وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن اس نے ابو کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ مان گئی، اور اس طرح میرا اور عائشہ کا نکاح ہو گیا۔ اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی کہ ہم آپ کے ابو کو نہیں بچا سکے۔ یہ خبر عائشہ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میں نے عائشہ کو حوصلہ دیا، اس کے ابا کی میت کو گھر لے کر آ گئے اور دفنانے تک تمام ذمہ داری نبھانے میں اس کا ساتھ دیا۔ میں نے اپنے گھر یہ اطلاع دی کہ میں کچھ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ اس طرح میں 2 دن عائشہ کے گھر ہی رہا۔ 3 دن کے بعد میں نے عائشہ سے کہا کہ اب میں زیادہ دن ادھر نہیں رہ سکتا، اس لیے تم بھی میرے ساتھ چلو۔ عائشہ میرے ساتھ جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ابا کے کہنے پر مجھ سے نکاح کیا ہے، اب تو ابا جان بھی نہیں رہے، آپ اس نکاح کو ختم کر سکتے ہیں۔ میں نے جب اس کی بات سنی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ نکاح میں نے ختم کرنے کے لیے نہیں کیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے، کہ آپ کے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ تو میں نے کہا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے۔ اس طرح عائشہ کو لے کر میں اپنے گھر آ گیا۔ گھر والے عائشہ کو میرے ساتھ دیکھ کر حیران ہو گئے اور گھر والوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے انہیں ساری بات سچ سچ بتا دی۔ یہ سن کر ابا اور اماں تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور میری دونوں بھابھیوں کو تو سانپ سونگھ گیا۔ وہ دونوں اپنی خواہش دل میں ہی لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے ابا جان کو ساری بات بتائی تھی کہ یہ نکاح کن حالات میں ہوا۔ امی تو سن کر تھوڑا سا نرم ہو گئی، لیکن ابا جان ویسے ہی غصے میں رہے۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ آپ نے دونوں بھائیوں کی زندگی میں اپنی مرضی کی ہے۔ جب آپ نے مجھ سے میرے رشتے کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ دن بعد بتاؤں گا، تو میں نے آپ سے اس بارے میں بات کرنا تھی، لیکن عائشہ کے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی، اسی لیے میں آپ سے اس سلسلے میں بات نہ کر سکا، اور یہ حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ نکاح جلدی کرنا پڑا۔ یہ زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے نہیں، اس لیے یہی بہتر ہے کہ میں اپنی پسند کی ہی زندگی گزار سکوں۔ ابا جان نے جب یہ بات سنی تو وہ خاموش ہو گئے اور کہا کہ رشتہ کرتے ہوئے خاندان دیکھا جاتا ہے، لیکن تم نے پتہ نہیں کون سے خاندان میں رشتہ جوڑ لیا ہے۔ میں نے ابا جان سے کوئی بات نہ کی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ ابا جان کی اس بات نے مجھے غصہ دلا دیا تھا، اور عائشہ کو بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ کھڑی رو رہی تھی اور مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔
ابا جان کے الفاظ نے مجھے دکھ دیا تو عائشہ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ عائشہ نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے، لیکن آپ نہیں مان رہے تھے، آپ مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ اس نے جب یہ بات کی تو میں غصے سے اس کی طرف بڑھا اور کندھے سے پکڑتے ہوئے زور سے کہنے لگا کہ آئندہ یہ الفاظ میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ مجھے پہلے ہی ابا کی بات سے غصہ آیا ہوا تھا اور اب اس کی بات نے میرے غصے کو ہوا دے دی۔ عائشہ میرا غصہ دیکھتے ہوئے ڈر گئی اور کچھ نہ بولی اور خاموشی سے آنسو بہانا شروع ہو گئی۔ امی میرے کمرے میں آئیں اور مجھ پر غصہ کرنے لگیں کہ میں نے دلہن کو کیوں ڈانٹا ہے، اور عائشہ کو پیار سے سمجھانے لگیں کہ جب گھر کے حالات بہتر ہوں گے تو گھر والوں کے رویے بھی بہتر ہو جائیں گے اور تمہیں ہمت اور حوصلے سے ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ عائشہ نے یہ بات سن کر سر ہلایا اور امی نے اسے کھانا کھلایا۔ اسے امی کے رویے سے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس طرح عائشہ کا موڈ کچھ بہتر ہوا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے، لیکن عائشہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ میرے اصرار پر وہ کمرے سے باہر جاتی تو دونوں بھابیاں تانے دیتی اور طرح طرح کی باتیں سناتی، اور وہ روتی رہتی لیکن اس کا اظہار میرے ساتھ نہ کرتی۔ اسی طرح نکاح کو 6 ماہ گزر گئے۔ بھائیوں کا رویہ بھی عائشہ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن ابا کا رویہ ٹھیک نہ ہوا، اور جب بھی وہ عائشہ کو دیکھتے تو فوراً وہاں سے اٹھ جاتے۔ عائشہ کو ابا کا یہ رویہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا اور آنسو بہاتی۔ ایک دن اماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ تمہاری شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن تمہاری طرف سے کوئی خوشخبری نہیں آئی۔ مجھے اماں کی بات سن کر حیرانی ہوئی اور ان سے کہا کہ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، اس میں جلدی کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح میں نے اماں کی بات ٹال دی۔ میں عائشہ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ جب عائشہ اداس ہوتی تو میں اسے گھمانے کے لیے باہر لے جاتا۔ عائشہ نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ وہ جب بھی اپنی شاپنگ کرتی ساتھ اماں اور بھابیوں کی بھی کرتی، اور اس طرح بھابیاں بھی خوش ہو جاتی، اور آہستہ آہستہ بھابیوں کا رویہ بھی عائشہ کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو گیا اور وہ اس کی تعریف کرنا شروع ہو گئی۔ عائشہ نے کمرے سے باہر آنا بھی شروع کر دیا اور کچن میں بھی بھابیوں کی مدد کرواتی، لیکن ماں کو ایک بات ستائے رکھتی۔ وہ یہ تھی کہ عائشہ نے ابھی تک انہیں کوئی خوشخبری نہیں سنائی تھی۔ انہوں نے کئی دفعہ عائشہ سے کہا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور چیک کروائے کہ کیا بات ہے، لیکن عائشہ ہر دفعہ یہ کہہ کر انکار کر دیتی کہ جب اللہ نے دینا ہوگا دے دے گا، اور میں بھی اس کی اس بات میں ہاں ملاتا۔ عائشہ کبھی کبھار اپنے ابا کے گھر جاتی اور صفائی ستھرائی کر دیتی اور کچھ وقت گزار کر آ جاتی۔ اپنے ابا اور اماں کو یاد کر کے روتی رہتی اور کچھ گھنٹے گزار کر وہاں سے آ جاتی، اور جب وہاں سے آتی تو کافی دن اداس رہتی۔ جب شادی کو 2 سال ہو گئے تو مجھے بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ میں عائشہ سے اس بارے میں بات کروں کہ تمہیں کسی ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے، لیکن عائشہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اللہ نے اگر میری قسمت میں اولاد لکھی ہوئی تو وہ مجھے ایسے ہی دے دے گا۔ میں عائشہ کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ایک دن میری کزن گھر آئی۔ میری کزن ڈاکٹر تھی۔ یہ میری وہی کزن تھی جس کے ساتھ ابا میری شادی کروانا چاہتے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ اماں نے اسے بتایا کہ ارسلان کی بیوی کے ہاں اب تک کوئی اولاد نہیں ہے، تم اس کا علاج کرو۔ اس نے کہا کہ آپ کسی دن میرے کلینک میں لے آئیں۔ اماں نے عائشہ کو بلایا۔ جب عائشہ باہر آئی تو میری کزن اسے دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ عائشہ اسے دیکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میری کزن نے مجھ سے کہا کہ تم اسے فوراً گھر سے نکال دو۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ میں نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا، اسی لیے وہ یہ بات کر رہی ہے۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تم اس کے ٹیسٹ کرواؤ تو تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا۔ میں کمرے میں آیا تو عائشہ کا رنگ سفید پڑا ہوا تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کمرے میں کیوں آ گئی، ادھر کیوں نہیں بیٹھی؟ تو کہنے لگی میرے سر میں درد ہو رہا تھا اسی لیے کمرے میں آ گئی۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ اماں اب مجھے بار بار اصرار کرتی تھیں کہ تم عائشہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اس کا چیک اپ کرواؤ۔ ایک دن میں غصے سے عائشہ سے کہنے لگا کہ ادھر مجھے اماں بار بار کہہ رہی ہیں اور ادھر تم بار بار انکار کر رہی ہو، میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ اور آج تمہیں میرے ساتھ ہر حال میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ اس طرح میں عائشہ کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ڈاکٹر نے عائشہ کا چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے دیے۔ ہم ٹیسٹ کروا کر گھر واپس آ گئے کیونکہ اس کی رپورٹ ملنے میں ابھی کچھ دن لگنے تھے۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی،
وہ یہ تھی کہ عائشہ کو جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو تب بھی پریشان تھی اور گھر آ کر بھی پریشان تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن دفتر سے واپس آتے ہوئے میں اس کی رپورٹ بھی لے آیا، اور جو رپورٹ میں لکھا ہوا تھا یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا اور غصہ آنے لگا کہ عائشہ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا ہے۔ میں جلدی سے گھر آیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تو عائشہ حیران ہوئی کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے جو میں ایسے کمرے میں داخل ہوا ہوں۔ وہ کمرے میں آئی تو میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور ٹیسٹ کی رپورٹ اس کی طرف پھینک دی۔ اس نے رپورٹ کی طرف دیکھا اور نظر جھکا لی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بات عائشہ پہلے سے جانتی تھی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، صرف مجھے ہی بے وقوف بنا رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ابھی کافی دیر ایسا ہی ہوتا رہا۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں گھر میں بھی کسی سے یہ بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر میں کسی سے بات کرتا تو انہوں نے مجھے ہی تانا دینا تھا، جیسے کہ تم نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، اب بھگتو۔ اور میں ابا جان سے بھی ڈر رہا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی مجھے خاندان سے باہر شادی کا تانا دیا تھا کہ پتہ نہیں کس خاندان سے میں لڑکی اٹھا لایا ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ عائشہ پر آ رہا تھا کہ کم از کم وہ مجھ سے یہ بات شیئر کر سکتی تھی۔ کافی دنوں تک میں نے عائشہ سے بات نہ کی، تو اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ جانا ہے تو چلی جاؤ۔ اس طرح عائشہ آنسو بہاتی ہوئی سامان بیگ میں ڈالنے لگی۔ میں گھر سے باہر چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ عائشہ نے گھر والوں سے کیا کہہ کر اجازت لی، لیکن جب میں رات کو گھر آیا تو وہ کمرے میں موجود نہ تھی۔ مجھے اپنی رائے پہ شرمندگی ہوئی کہ میں نے اسے روکا کیوں نہیں اور میں نے اسے کیوں جانے دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ دنیا میں ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو بغیر اولاد کے ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی اس کمی کو اپنی زندگی کی خوشیوں پر حاوی نہیں کرتے۔ میں نے طے کیا کہ میں صبح ہی عائشہ کو گھر واپس لے آؤں گا اور اس سے معافی مانگوں گا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر اس کے گھر چلا گیا تھا۔ ابھی میں نے سڑک پر گاڑی کھڑی کی تھی کہ دیکھا کہ وہ گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہی ہے اور رکشے میں سوار ہو رہی ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ اس وقت کہاں جا رہی ہے۔ میں نے فوراً عائشہ کو فون کیا تو اس نے میرا فون کاٹ دیا۔ میں نے دوبارہ فون کیا تو اس نے اٹھا لیا۔ میں نے حال احوال پوچھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو، تو اس نے کہا کہ میں ناشتہ کر رہی ہوں۔ اس طرح مجھے اس کے جھوٹ کا پتہ چلا، اور جو پہلے میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا اب پھر آنے لگا کہ وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے۔ میں غصے سے واپس چلا گیا۔ اس نے دوبارہ مجھے کال کی تھی لیکن میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ میں گھر واپس آیا تو اماں جان نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے کچھ دینے لگی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ عائشہ کے ٹیسٹ کی رپورٹ تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ اماں کے ہاتھ کیسے لگی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے، تو انہوں نے میری کزن کا نام لیا جو ڈاکٹر تھی، اس نے دی ہیں۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوئیں اور کہنے لگیں کہ تم لوگوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے، اسی لیے تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ میں اماں کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا، اور اس کی صفائی میں کچھ کہتا جس نے میرا اعتبار توڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ اس دن کے بعد عائشہ نے کئی دفعہ مجھے فون کیا لیکن میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ ایک دن میں جلدی گھر سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک رکشے میں عائشہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کہاں جاتی ہے۔ آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ میں نے رکشے کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دی۔ رکشہ ایک بڑی عمارت کے سامنے رکا اور عائشہ رکشے میں سے اتری اور عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ میں اپنی گاڑی سے اترا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اب میں عمارت کے اندر داخل ہو ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا ہے اور عائشہ کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گیا ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ بچہ کون ہے اور عائشہ کی ٹانگوں کے ساتھ کیوں چپکا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بچہ بھی رو رہا ہے، عائشہ بھی رو رہی ہے۔ عائشہ بچے کا چہرہ بار بار چوم رہی ہے۔ میرے سامنے عائشہ کا چہرہ جھوٹ میں لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا کہ اس نے پتہ نہیں مجھ سے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ مجھے عائشہ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ غلط ہوا ہے۔ عائشہ اس بچے کو لے کر عمارت کے اندر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اس عمارت کے اوپر لگا ہوا بورڈ پڑھا تو اس کے اوپر دارالامان لکھا ہوا تھا۔ مجھے کچھ بات کی سمجھ آ رہی تھی، لیکن جب تک میں اس کے منہ سے نہ سن لیتا تب تک میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ کسی سے بات کر رہی تھی۔
فی الحال اس کی توجہ میرے پر نہ گئی تھی۔ وہ کسی سے بات کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میں کمرے میں نہیں جا سکتا تھا، میں باہر ہی اس کا انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو اس نے مجھے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی اور اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ پریشان نظر آنے لگی۔ میں اسی کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا کہ وہ میری طرف آئی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ میری بات سنیں، میں آپ کو ساری بات سچ سچ بتاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری بات ہی سننے کے لیے آیا ہوں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ وہ میرے ساتھ میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور مجھے اپنے باپ کے گھر لے گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ میرے باپ نے میری شادی اپنے بھتیجے سے کروائی تھی۔ انہوں نے میرے باپ سے منتیں کر کے میرا رشتہ مانگا۔ جب میرے باپ نے ہاں کر دی تو انہوں نے منگنی کرنے کے بجائے نکاح کرنے کو ترجیح دی تھی، اس لیے میرے باپ نے نکاح کر دیا۔ جب بھی ابا نے رخصتی کی بات کی تو اس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ وہ عائشہ کو دبئی ہی بلوائے گا کیونکہ اس کا شوہر دبئی میں نوکری کرتا تھا۔ عائشہ کے باپ نے کہا کہ آپ اسے پاکستان میں ہی اپنے گھر میں رکھ لیں، لیکن وہ نہ مانے، کہنے لگے کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے، عائشہ اور اس کے شوہر کے لیے اس گھر میں علیحدہ کمرے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ عائشہ سے اس کے گھر ملنے آتا رہا۔ 2 ماہ کے بعد وہ دبئی چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد عائشہ کو خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ خبر عائشہ کے والدین سن کر خاموش ہو گئے کیونکہ نکاح تو ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے انہوں نے اس کے شوہر سے رابطہ کیا کہ وہ جلد از جلد عائشہ کو اپنے پاس بلا لے۔ وہ یہی کہتا رہا کہ کچھ کاغذات بنانے میں وقت لگے گا۔ اس طرح کافی ٹائم گزرتا رہا اور عائشہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے دوران کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے ڈاکٹر نے عائشہ کو کہا کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس نے اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کی خبر اپنے شوہر کو دی تو اس نے خوشی کا اظہار نہ کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے شوہر نے عائشہ کو طلاق کے کاغذات بھجوا دیے اور اس خبر سے عائشہ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ فوت ہو گئی، اور اس کے شوہر نے اپنے بیٹے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا، لیکن عائشہ اپنا بیٹا واپس دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اس کا بیٹا واپس لے لیا۔ عائشہ ماں کے وفات پا جانے کی وجہ سے دکھی تھی، اسی لیے اس کے باپ نے کہا کہ یہ ان کی اولاد ہے، ان کے پاس ہی رہنے دو۔ عائشہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے بہت روتی۔ عائشہ نے کہا کہ جب میرے باپ نے تمہیں مجھ سے نکاح کرنے کے لیے کہا تھا تب میں اس وجہ سے نکاح نہیں کر رہی تھی، اور میں تمہیں سچ بتانا چاہتی تھی، پھر تم جو فیصلہ کرتے وہی ہوتا، لیکن اس وقت ابو کی حالت بہت نازک تھی تو اسی لیے میں نے ان کی بات مان گئی۔ شادی کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں سچ بتاؤں، لیکن میں ڈر جاتی تھی کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو۔ جس دن میری ٹیسٹ کی رپورٹ ملی تو میں تمہارے غصے کی وجہ سے نہ بتا سکی۔ پھر ایک دن تمہاری کزن آئی، اس نے ہی میری ڈیلیوری کی تھی، اسی لیے وہ مجھے پہچان گئی اور تم سے کہنے لگی کہ مجھے گھر سے نکال دو۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے شوہر کا فون آیا، اس نے کہا کہ تم اپنا بیٹا پاس رکھ لو۔ میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ پہلے میرے بیٹے کے دادا دادی خود اس کا خیال رکھتے تھے، لیکن اب انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے۔ لیکن میں تمہارے گھر کیسے رکھ سکتی تھی، اسی لیے اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا۔ اس نے میرے بیٹے کو دارالامان میں چھوڑ دیا، تو اب میں اس سے ملنے آتی ہوں اور یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو اپنے ساتھ رکھ لوں، لیکن تمہیں بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے جب عائشہ کی باتیں سنی تو مجھے دکھ ہوا کہ کیسے اس نے اتنے دکھ برداشت کیے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک دفعہ تو مجھے اپنے دکھ بتا دیتی، میں تمہاری پریشانی دور کر دیتا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم تمہارے بیٹے کو دارالامان سے لے کر آئیں گے اور میں اسے اپنا بیٹا ہی بناؤں گا۔ عائشہ نے میری بات سنی تو اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ اتنے دنوں سے میں تم پر غصہ ہوتا رہا اور تم پر شک کرتا رہا۔ اگلے دن میں اور عائشہ دارالامان جا کر اس کے بیٹے کو گھر لے آئے اور گھر والوں سے یہ کہا کہ یہ عائشہ کی دوست کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے ہیں، اسی لیے اب ہم ہی اسے پالیں گے۔ تو گھر والوں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ میں عائشہ کے بیٹے کا اچھے طریقے سے خیال رکھتا ہوں کہ اسے یہ کمی محسوس نہ ہو کہ یہ میرا سگا بیٹا نہیں ہے۔ میں اور عائشہ اور ہمارا بیٹا ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔